مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب دوست کا مطلب یہ نہ سمجھ لو کہ اب لڑکیاں جو ہے وہ ہے کیا بولتے ہیں فین نہ بنانے لگیں اور لڑکے بھی فین نہ بنانے لگیں. کون ہے؟ ارے بھائی ہمارا گرل فرینڈ، ہماری گرل فرینڈ اور ہمارا بوائے فرینڈ. دوست کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم سمجھ لیں. اور یہی نتیجہ اگر ہوگا تو جانتے ہو 3 بچوں اور 4 بچوں کے باپ بھی کنواری لڑکیوں کو بھگانے کی کوشش کریں گے اگر حالات اس اسٹیج پر پہنچ گئے. میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ اس کو اپنی غلطی محسوس کریں، مجھ پر وہ الزام نہ تھوپیں. کیا کہا؟ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. کیوں دوست ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اس لیے ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں کہ مرد مردوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور عورتیں عورتوں کو برائیوں سے روکتی ہیں اور نیکیوں کا حکم دیتی ہیں. فاطمہ الزہرا موجود ہے، امہات المومنین موجود ہے. اتنی لڑکیوں کی کھیپ فراغت کے بعد نکلتی ہے. ان کو دعوت و تبلیغ کرنا چاہیے، ان کو میدان عمل میں نکلنا چاہیے، عورتوں میں تبلیغ کرنا چاہیے، ہفتہ واری پروگرام چلانا چاہیے. اور عورتوں میں موجودہ دور میں جو ہماری مئو کی سرزمین پر اندرونی ماحول گڑبڑ ہو رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومنہ مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں. ہائے ہائے عرش والے تیرے کلام کا کیا کہنا، کتنی بہترین کتاب تو نے ہمیں عطا فرمائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنہ مردوں کو اور مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو کہیں الگ نہیں کیا، ایک ساتھ بیان کیا ہے. عورت کا درجہ دیکھو اسلام کے اندر، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنون والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. عرش والے نے فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، ایمان لانے والی مرد، جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور جو ہے نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں. بہت سے فضائل، بہت سی باتیں گنانے کے بعد اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم اجرا عظیما. ان لوگوں کے لیے، مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے اللہ نے جنت کا اجر تیار کر رکھا ہے. اعد اللہ اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، بہت بڑی جو ہے جنت کے اندر بہت سا بدلہ تیار کر رکھا ہے. یہ مومنہ عورتوں کو آپس میں، مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو دوست بنایا ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورتوں کی عزت ہیں اور عورتیں مردوں کی عزت. مرد عورتوں کی پوشاک ہیں اور عورتیں مردوں کی پوشاک. ننگا کر دو آدمی کو کتنا شرم لگے گی نا، اور کپڑا پہنا دو تو عزت بچ گئی. مرد عورتوں کی عزت اور عورت مردوں کی عزت. اسلام نے یہ حق دیا ہے، اسلام نے یہ حق دیا ہے. فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. عورت جو ہے وہ آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، عورت آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، عورت آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے. ایک عورت بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، پھوپھی اور چچی بھی ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں لڑکیوں کے اندر ہوتی ہیں. وہ لڑکی آج آپ کی بیٹی ہے، کل جو ہے اور وہی کسی کی ماں ہے، وہی کسی کی چچی ہے، وہی کسی کی بیوی بھی ہے. فرمایا قیامت کے دن جب آدمی اپنی لڑکیوں کو دنیا میں دفن کرے گا، دنیا میں مارے گا، قتل کرے گا، اور قتل کرنے کے مختلف طریقے موجود ہیں. قتل کرنے کے مختلف طریقے موجود ہیں. کوئی قتل جو ہے کرتا ہے تو وہ قتل جو ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے چیک اپ کرانے کے بعد بھی کرتا ہے. کوئی
अस्पताल में, हॉस्पिटल के अंदर जाकर इसकाते हमल भी कर लेता है, पेट में बच्चा है उसको गिरा भी देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो निरोध का इस्तेमाल करके भी लड़के लड़कियों को कत्ल कर रहे हैं। यानी कत्ल के मुख्तलिफ तरीके हैं। वइज़ल मौऊदत सुइलत, क़यामत के दिन जिंदा दफन की हुई लड़की से, जिंदा दफन की हुई बच्ची से सवाल किया जाएगा, ओ मेरी बंदी, ओ अल्लाह के, ओ तुझे ओ मारी जाने वाली मेरी बंदी, ये बता तुझे तेरे बाप ने किस जुर्म में दफन किया था। इस्लाम ने बेटी को जिंदा रखने का हक दिया है। मेरे दोस्तों, जरा सीखो बेटी कैसी होती है और बेटी से मां को मोहब्बत क्या होती है, सीखो। हजरत आयशा फरमाती हैं, सही बुखारी की रिवायत है, जरा सुनो, सही बुखारी की रिवायत है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास एक खजूर थी, मैंने उसको उठा कर रख दिया। मेरी माँ और बहनों, तालीम सीखो हजरत आयशा से। मैंने खजूर रख दिया। तुम अपने घर के चंद बर्तन नहीं रख पाती हो कायदे से, तुम अपने घर की चिमटा फुकनी और बर्तन मेहमान नवाजी के वो नहीं रख पाती हो, गिरी पड़ी चीजों की हिफाजत करना सीखो। हजरत आयशा फरमाती है, सही बुखारी की रिवायत है कि एक खजूर थी मेरे पास, मैंने उसको उठाकर रख दिया। एक फकीरा आई, साइला मांगने वाली आई, उसके साथ दो बच्चे थे, मांगने के लिए आई। हजरत आयशा फरमाती हैं, उसने कहा मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे दे दो। हजरत आयशा ने फरमाया, एक खजूर थी उसको उठाकर दे दिया, एक खजूर थी उसको उठाकर दे दिया। उसके साथ 2 बच्चे थे, बच्चों ने भी खाना नहीं खाया और मां ने भी खाना नहीं खाया। सही बुखारी की रिवायत है। उसने, हजरत आयशा ने जब वो खजूर उस मां को दे दिया तो उस फकीरा ने, उस साइला ने उसके 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा इसको दे दिया बच्ची को और एक टुकड़ा उस बच्ची को, एक टुकड़ा इस बच्ची को, एक टुकड़ा उस बच्ची को दे दिया। दोनों ने एक एक टुकड़ा खा लिया। हजरत आयशा फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी मेरे पास आए तो मैंने ये वाकया बयान किया कि अल्लाह के नबी, एक फकीरा आई थी, साइला आई थी, मैंने खजूर का वो टुकड़ा, मैंने खजूर दे दिया, उसने 2 टुकड़े किए, खुद नहीं खाया, दोनों बच्चियों को दे दिया। अल्लाह के नबी फरमाते दखलत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वजबत अलैहल जन्ना, उस औरत पर जन्नत वाजिब हो गई, उस औरत पर जन्नत वाजिब हो गई। रवाहुल बुखारी। मुसलमानों जरा गौर करो कि इस्लाम ने बेटी का इतना हक दिया कि मां खुद नहीं खाती है, बच्चों को खिलाती है, मां की ममता, ये मां की मोहब्बत है। और अल्लाह के नबी ने बेटी की परवरिश पर उस खजूर के टुकड़े को जो बेटियों को मां ने दे दिया था, बहैसियत बेटी के, देखो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, दखलत, आपने फरमाया वजबत अलैहल जन्ना, बेटी की परवरिश उसने की, बेटी की मोहब्बत में उसने खजूर के 2 टुकड़े करके उनको दे दिए, वजबत अलैहल जन्ना, जन्नत वाजिब हो गई। यानी बेटी का बहैसियत बेटी है तो देखो इस्लाम ने जिंदा रहने का कितना हक दिया, कितना हक दिया। सीखो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज जो इसकाते हमल हो रहे हैं बच्चियों को गिराने के अल्ट्रासाउंड के जरिए या निरोध के जरिए, या ये कहिए कि गए और लड़की है तो उसको गिरवा दिया, ये चीज इंतहाई गलत और इस्लाम के नुक्ते नजर से हराम है। मैं आपको बताऊं कि अभी मुंबई की सरजमीन पर 8000 इसकाते हमल हुए हैं, 8000 औरतों ने हमल साकित कराए, जिससे डॉक्टरों की रिपोर्ट थी कि उनके अंदर, डॉक्टरों ने ये रिपोर्ट दी थी कि इनके अंदर लड़कियों का वजूद है, हालांकि उनमें 7,999 लड़कों का वजूद था और एक लड़की का वजूद था। इसकाते हमल हो रहे। आओ मैं आपको एक बात बताऊं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो बच्ची मार डाली गई, जो बच्चा कत्ल कर दिया गया किसी भी जरिए से, चाहे जिंदा दफन कर दिया गया हो या इसकाते हमल हो, गर्भपात हो, निरोध वगैरह का इस्तेमाल हो, किसी भी तरीके से अगर बच्चे को मार दिया गया, दारमी के आगे अल्फाज हैं कि वो औरत कयामत के दिन आएगी, वमाहा सबय्युहा बैना सदैयहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो बच्ची, वो औरत आएगी और उसकी बच्ची या बच्चा जिसको मार डाला गया अपनी माँ की पिस्तान से चिपकी हुई होगी, अपने माँ की पिस्तान से लगी हुई होगी, वमाहा सबय्युहा, और उसके सबय्युहा उसका बच्चा उसके साथ होगा, उसके पिस्तान से वो बच्ची लगी हुई होगी। यकूल, वो लड़का लगा, बच्चा जिसको मार डाला गया, यकूल वो अपनी मां के पिस्तान से लगा हुआ होगा, यकूल अपनी जबान से कह रहा होगा, अपनी जबान से शिकायत कर रहा होगा, अल्लाह से कह रहा होगा, हाज़िही उम्मी
قتلتنی، الہی یہ میری ماں ہے جس نے مجھے مار ڈالا تھا، الہی یہ میری ماں ہے جس نے مجھے قتل کر ڈالا تھا، الہی یہ میری ماں ہے جس نے مجھے مار ڈالا تھا۔ قیامت کے دن وہ شکوہ کرے گا، وہ بچہ شکوہ کرے گا۔ دوستو اور بزرگوں، آؤ سنو، 5-6 مہینے سے بے چین ہو، ذرا آؤ تو قریب، آؤ ذرا سنو۔ ہاذہی امی قتلتنی، الہی اللہ یہ میری ماں ہے جس نے مجھے مار ڈالا تھا۔ کبھی سیکھا ہے آپ نے؟ ماں ہوتی ہے لیکن اتنا بڑا وہ جرم کر ڈالے، اتنا بڑا جرم کر ڈالے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا اندازہ لگاؤ، یہ تو بخاری کی حدیث تھی کہ کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ 3 کھجور تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی 3 کھجور جب مانگنے والی آئی تو میں نے 3 کھجور اس عورت کو دے دی جس کے پاس 2 بچے تھے۔ اس عورت نے 1 کھجور اس کو دیا، 1 کھجور اس کو دیا، 1 کھجور خود کھانے کے لیے رکھا۔ بچوں نے دونوں کھجور جلدی سے کھا لیے۔ وہ کھجور جو ماں کھانے جا رہی تھی وہ ماں کے کھجور پر بھی ایک لپک پڑے کہ یہ کھجور بھی مجھے مل جائے، تو ماں نے وہ کھجور خود نہیں کھایا، 2 ٹکڑے کر کے کس کو دے دیا، کس کو دے دیا، یعنی 1.5 کھجور مل گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی جب میں نے یہ واقعہ اللہ کے نبی سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا وجبت علیہ الجنہ، جنت کو واجب کر لیا اس عورت نے۔ مسلمانوں ماں یہ ہوتی ہے، اور وہ ماں گربھپات کرے، اسقاط حمل کرے، وہ ماں جائے ہاسپٹل میں اپنے بچوں کو گروائے، اسلام کے نقطۂ نظر سے قطعاً حرام ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ ماں کا مقام، ماں کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ افسانہ ہے، کوئی دلیل مت مانگنے لگنا ہے۔ مولوی صاحب آپ نے تو کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف نہیں کی، آج کیسے کہہ دی؟ افسانہ ہے، حقیقت پر محمول مت کرنا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ذرا سنیے، افسانے کے ٹائپ میں ایک عورت سے ایک آدمی معشوقہ لڑکی تھی، کہنے لگا لڑکا مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ لڑکی سے لڑکی نے کہا، لڑکی نے کہا بھائی تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو کہنے لگے تیرے سر کی قسم بہت محبت ہے۔ کہا نہیں، کہا کہ دل چیر کے دکھلانے کے لائق نہیں تھا ورنہ چیر کے دکھلا دیتا۔ کہا نہیں یقین کرو بہت محبت ہے۔ لڑکی نے کہا اچھا ایک شرط مانو گے؟ کہاں؟ میں یقین کر لوں گی۔ کہا کیا؟ کہا کہ وہ شرط یہ ہے کہ اپنے ماں کا کلیجہ کاٹ کر لاؤ۔ بڑی بھاری شرط تھی۔ کہنے لگا رہے تو نوجوان لڑکی مل رہی ہے، کہاں بڑھیا ہو چکی ہے، کیا ضرورت ہے جاؤں چاقو ماروں پیٹ پہ پھاڑ دوں پیٹ، کلیجہ ہی تو نکالنا ہے، ویسی مرنے والی ہے، قبر میں پیر لٹکا ہے میری ماں۔ گیا چاقو مارا، پیٹ پھاڑا، کلیجہ نکالا، پلیٹ پہ کلیجے کو رکھا، چلنے لگا ماں کا کلیجہ نکال کر۔ راستے میں ٹھوکر لگی، گرا، کلیجہ الگ پلیٹ الگ۔ سوچا ارے یہ کیا ہوا، ادھر تو میری اماں بھی گئی، کہیں کلیجہ نالی میں چلا گیا تو میری معشوقہ بھی نہیں ملے گی۔ کلیجہ الگ، دیکھ رہا ہے گرا ہے، گھٹنے میں چوٹ لگی، دیکھ رہا کلیجہ کہاں گیا۔ دیکھتا ہے کلیجہ نالی کے پاس جا کر رک گیا، پلیٹ ادھر، کلیجے سے آواز آئی۔ یا اللہ، کلیجے سے بھلا کیا آواز آئے گی؟ کلیجے سے بھلا کیا آواز آئے گی؟ ماں کو قتل کر چکا، کلیجے سے کیا آواز آئے گی؟ لیکن ماں کا کلیجہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کلیجے سے آواز آئی، بیٹے کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ کلیجے سے آواز آئی، بیٹے کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ ہوتی ہے ماں کی محبت کہ مرنے کے بعد، قتل ہونے کے بعد بھی گویا وہ ماں ہے، وہ مر نہیں سکتی۔ مسلمانوں بطور افسانے کے میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور ماں کا اتنا بڑا مقام ہو، اتنی بڑی محبت کرتی ہے وہ، اس ماں کی محبت یہ کیسے گوارا کر لے کہ ہاسپٹل میں جا کر بچے کو گرا دے، کیسے برداشت کر لے؟ مسلمانوں ماں کون ہوتی ہے آپ کو بتاؤں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ حضرت عورت کو، میری ماں اور بہنوں سنو، تم کسی بچے کی ماں بھی ہوگی، بحیثیت ماں کے تمہارا حق کیا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو۔ سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 عورتوں کا مقدمہ آیا، 2 عورتوں کا مقدمہ آیا کہ دونوں کے پاس ایک بچہ تھا۔ بھائی شور مت کرو، تم لوگ کیسے اٹھ کے چلے جاتے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھو نہ کوئی پانی وانی نہ پلائے، نہ میں پیتا ہوں نہ پینے دوں گا، میری عادت 3 گھنٹے فلم ہالوں میں بیٹھ جائیں گے، اور ہماری عورتیں بھی برقع اوڑھ کے جاتی ہیں، جا کے اٹھا کے دیکھتی، وہ آپ 3 گھنٹے پیاسے بیٹھ رہے ہیں کہ یہاں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں۔ چلو یہ سمجھ لو کہ رات کا روزہ ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 عورتوں کا مقدمہ آیا، دونوں کے پاس ایک بچہ تھا، لیکن ایک عورت کا بچہ ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔
جاء ذئب، بخاری کا الفاظ، بھیڑیا ایک عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا. اب جس عورت کے پاس دوسرا بچہ تھا، یعنی دونوں کے پاس ایک ایک بیٹا تھا، تو جس کے پاس ایک بچہ تھا اور جس کے بچے کو بھیڑیا لے گیا، تو جس کے پاس بچہ تھا جس عورت کا بچہ تھا اس بچے پر وہ عورت دعویٰ کرنے لگی جس کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا کہ یہ بچہ تو میرا ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس مقدمہ پہنچا. بخاری کے الفاظ ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ مقدمہ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کی دلیل سنی اور فیصلہ وہ بچے کا اس عورت کے حق میں کر دیا جس کا بھیڑیا بچہ لے گیا تھا. اب ماں کیسے برداشت کر لے کہ میرا بیٹا دوسری عورت کے پاس جائے. سلیمان علیہ السلام نے، کیونکہ ایک آدمی ہوتا چرب زبان، ایک ہوتا بیچارہ نہیں بول پاتا ہے. جو زیادہ بولنے والی عورت تھی اس نے ایسے سمجھایا سلیمان کو کہ سلیمان علیہ السلام کی سمجھ میں آ گیا، اور جس کا بچہ نہیں تھا جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. لہذا دونوں عورتوں میں پھر لڑائی ہوئی، جھگڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد دونوں مرنے مٹنے پر آمادہ ہو گئی. دونوں بچے کے اوپر لڑنے لگی، بچہ میرا مقدمہ پھر دوبارہ حضرت سلیمان کے پاس پہنچا. کہا سلیمان آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، میرا بیٹا تھا آپ نے اس کو دے دیا، اس کا بیٹا تو بھیڑیا لے گیا ہے، میں کیا جانوں، میرا بیٹا مجھے دے دو. سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب دیکھیے جج کون ہوتا ہے، آؤ بخاری کے حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ جج کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ دھمکی دے کر بھی وہ صحیح بات معلوم کر سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا چھری لاؤ. سلیمان علیہ السلام نے کہا چھری لاؤ. ان عورتوں نے پوچھا سلیمان کیا کرو گے؟ کہا چھری لاؤ. ایک بچے پر دونوں عورتیں لڑ رہی ہیں، میں اس بچے کو دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، میں اس بچے کو کاٹ ڈالتا ہوں، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کیے دیتا ہوں، ایک ٹکڑا تجھے دے دوں گا، ایک ٹکڑا اس کو دے دوں گا تاکہ قضیہ ہی ختم، جھگڑا ہی ختم. کہنے دو، ایک عورت ہنس رہی، ایک عورت رونے لگی. تو جس کا بچہ تھا، جس عورت کا بچہ تھا، فوراً روتی ہوئی چیختی ہوئی کہنے لگی اے سلیمان میں جھوٹ بول رہی ہوں، یہ میرا بیٹا نہیں، اسی کا ہے، اسی کو دے دو. جس کا بچہ تھا وہ روتی ہوئی کہتی ہے اے سلیمان میں جھوٹ بول رہی ہوں، یہ بیٹا میرا نہیں ہے، اسی کا ہے، اسی کو دے دو. ماں کی ممتا دیکھو، ماں کی محبت دیکھو، یہ ہوتی ہے بچہ کٹے نہیں، میرے پاس نہ رہے یہ تو منظور ہے، لیکن اس بچے کے دو ٹکڑے نہ ہو جائیں یہ مجھے منظور، یہ دو ٹکڑے ہو جائیں یہ ہمیں منظور نہیں. کہا سلمان یہ بیٹا میرا نہیں ہے، اسی کا، اسی کو دے دو. روتی ہوئی گھر پہنچی. سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہنس رہی ہے، میرا اس کا بیٹا ہی نہیں تھا، وہ تو چاہتی تھی دو ٹکڑے ہو جائیں. جس کا بچہ تھا سمجھ گیا سلیمان علیہ السلام یہ بیٹا اسی کا ہے، اس کو درد ہے، آئے اور فوراً اس بیٹے کو اٹھا کر اس عورت کو دے دیا کہ یہ بیٹا تمہارا ہے. مسلمانوں یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے، یہ ماں کی محبت ہوتی ہے، یہ ماں کی ممتا اور محبت ہوتی ہے. آپ اس کو اٹھاؤ اور غور کیجئے کہ وہ ماں کی ممتا اور محبت یہ کیسے گوارا کر لے کہ بچے کو کا اسقاط ہو، حمل ہو. محبت ہوتی ہے بحیثیت بیٹی کے. آپ بھی دیکھیے، آؤ آپ نے سنا ہوگا حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی نہ اللہ کے نبی کی. سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ. اور اللہ کے نبی کو حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت تھی. کیوں؟ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا ہے فاطمہ تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے. سب آپ کی 4 بیٹیاں تھیں لیکن آپ نے حضرت فاطمہ کو اتنا بڑا درجہ کیوں دیا؟ زینب کو کیوں نہیں بنایا سیدۃ النساء؟ جنت کی تمام عورتوں کا سردار زینب کو کیوں نہیں بنایا؟ رقیہ کو کیوں نہیں بنایا؟ ام کلثوم کو کیوں نہیں بنایا؟ سب سے چھوٹی بیٹی کو آپ نے جنت کی تمام عورتوں کا سردار کیوں بنایا؟ سلمانوں، میرے نوجوانوں غور کرو. آؤ آج تمہیں وہ مسئلہ بتاؤں جو شاید تم نے نہ سنا ہو. آؤ آج اس مسئلے کو حل کر کے دیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی کو اتنی محبت کیوں تھی، اور سب سے بڑا درجہ جنت کی تمام عورتوں کا سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیوں بنایا. اللہ کے نبی کی زندگی میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا. تینوں بیٹیاں نہ انتقال کر گئی تھی اللہ کے نبی کی زندگی میں. بچی کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آؤ بخاری کی شرح میں حافظ احمد ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ
فتح الباری کے اندر کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ مقام اس لیے دیا گیا. سنو مسلمانوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کی تینوں بیٹیاں انتقال کر گئیں, وہ زندہ نہیں رہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کے انتقال کا جو غم حضرت فاطمہ نے اٹھایا وہ غم کسی اور بیٹی نے نہیں اٹھایا. وہ غم جو حضرت فاطمہ نے اٹھایا وہ کسی اور بیٹی نے نہیں اٹھایا. خود حضرت فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میرے باپ کا, میرے ابو کا جب انتقال ہوا تو مجھے اتنا صدمہ ہوا, اتنا غم ہوا کہ اگر وہ میری مصیبتیں, وہ میرے غم اور وہ میری پریشانیاں اگر سورج کی چمکتی ہوئی دھوپ پر, دن کے اجالے پر ڈالی جائیں, اللہ کے نبی کی جدائی کا جو غم مجھے ملا اگر وہ غم دن کی روشنی پر ڈالا جائے تو تم دیکھو گے کہ دن بھی رات میں بدل جائیں گے, دن کی روشنی بھی رات کی تاریکی میں بدل جائے گی, دن کی روشنی بھی رات کی تاریکی میں بدل جائے گی. یہ مقام تھا, اس لیے دیا گیا یہ درجہ کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ غم اٹھایا ہے جو کسی اور بیٹی نے نہیں اٹھایا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فاطمہ تو قیامت کے دن جنت کی تمام مسلم عورتوں کی سردار ہوگی. حافظ احمد ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ اس لیے بلند بتایا فتح الباری کے اندر. ذرا دیکھ لیجیے میرے دوستو, یہاں حالات کچھ اور ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اب عورتوں پر کیا ظلم ہوا. کبھی تعدد ازواج پر ہمارے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ مسلمان 3-3 4-4 بیویاں رکھتا ہے, کبھی مسلمان بہت پردہ کراتا ہے, مسلمان اسلام میں عورتوں کو جو ہے نکلنے کی اجازت نہیں. اس قسم کے اعتراضات لگتے رہتے ہیں. آؤ میں آپ کو بتاؤں ہندوستان کی سرزمین کے حالات کیا ہیں. میں نے کچھ باتیں پیپرز نوٹ کی ہیں, آئیے ذرا سن لیجئے. عورت اور ہندوستان, یہ میں نے ہیڈنگ ڈالی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا ہندوستان کے اندر. نینا ساہنی ایک دہلی یوتھ کانگریس کی ایک رکن ہے. آج جو تعدد ازواج پر پابندی لگتی ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتے, وہ ذرا غور کریں کہ مسلمانوں اسلام نے اجازت کیوں دی. نینا ساہنی جو دہلی کانگریس یوتھ کی سرگرم رکن ہیں, ان کے شوہر نام ہے سوشیل شرما. میں جانتا ہوں کیسٹ تیار ہو رہی, اس لیے نام اور حوالہ لے کر آیا ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میری اس وقت 55 کیسٹیں ہائی کورٹ کے اندر جمع کر دی گئی اور 55 کیسٹوں میں الحمدللہ میں یہ خوشخبری آپ کو سنا رہا ہوں کہ 51 کیسٹوں کا فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے. 4 ابھی غور طلب ہیں, ایک بمبئی والی کیسٹ, ایک یہ آپ کے باغچے والی کیسٹ, یہ سب عدالت میں پہنچی ہے. ایک بنارس والی کیسٹ کی جو پتھرا وتھرا ہوا تھا جامعہ سلفیہ پر, تو اس میں تو تھا نہیں, لیکن اس موقع پر جو وہاں تقریر ہوئی تھی وہ کیسٹ. یہ 3 کیسٹیں 4 کیسٹیں وہاں غور طلب ہیں اور اس کے بعد میں فیصلہ ہوگا. اب مزید آپ سے میں اتنا کہوں گا, کوئی چندہ نہیں مانگ رہا ہوں, کوئی جو ہے اور کچھ لینے نہیں آیا ہوں, بس آپ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کیسٹوں کو بھی آزاد رہا کر دے. کچھ ہوگا نہیں, زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ وہ کیسٹیں ضبط کر لی جائیں گی اور ان کیسٹوں کو جو ہے سننے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اگر کچھ ہوا تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر نہ بھی دی جائے تو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا ان کیسٹوں کی اجازت. تو دوستوں اور بزرگوں, 51 کیسٹوں کا فیصلہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے حق میں ہو چکا ہے. یہ یہیں کی دین ہے, یہیں کی دین ہے. مجھے بہت شکوہ ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, کائنات کے رب کی قسم اگر کوئی اور ہوتا میری جگہ پر تو شاید وہ مئو آنا چھوڑ دیا ہوتا, لیکن آپ سے ہمدردی ہے, آپ سے محبت ہے, آپ سے پیار ہے, آپ جماعت کے ہونے کی وجہ سے, برادری کے ہونے کی وجہ سے, اس لیے میں آتا ہوں. آپ کچھ بھی کہیں, ویسے میں مئو کے حالات کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. کبھی کبھی جب عزت دیتے ہیں تو اتنی زیادہ کہ لگتا ہے کہ 7ویں آسمان پر ہے, اور جب کبھی بیچارہ جب ذلت پر آتا ہے تو ایسا کہ الیکشن کے دور میں آ گئے, مولوی صاحب چلے جائیے ورنہ اجمل نورانی کو ایک ووٹ نہیں ملے گا. یہ مسلمانوں کا حال ہے.
بہرحال مجھے آپ سے شکوہ نہیں ہے, شکایت نہیں ہے, اور تھوڑا بہت ہے تو ہم سب مل بیٹھ کر اس کو دور کر سکتے ہیں. نینا سہنی دہلی یوتھ کانگریس کی ایک سرگرم رکن تھی. ان کے شوہر سشیل شرما نے ان کا قتل دہلی کے ایک ریسٹورنٹ میں, دہلی کے ایک ہوٹل میں کیا, اور لاش کو اسی ہوٹل کے تندور میں جلا دیا گیا, اسی ہوٹل کے تندور میں جلا دیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا صرف اسلام ہی نے 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دے کر عورتوں پر ظلم کیا ہے, یا یہ سشیل شرما جو ایک بیوی کے ہونے کے باوجود بھی اس لیے اس کا قتل کرتا ہے کیونکہ جس آفس میں یہ کام کیا کرتا تھا وہاں ایک لڑکی کمپیوٹر کا کورس کیا کرتی تھی, اور سشیل شرما کی محبت اس نوجوان لڑکی سے ہو چکی تھی. مذہبی رکاوٹ سامنے آئی, مذہب نے اجازت نہیں دی کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کو لایا جائے, اس لیے یہ پلاننگ منصوبے کے تحت یہ سوچی اور سمجھی سازش کے ساتھ اپنی پتنی کو, بیوی کو دہلی کے سب سے بڑے ہوٹل میں لے جاتا ہے, اور لے جانے کے بعد وہاں جا کر اپنی اس بیوی کو اس لیے قتل کرتا ہے تاکہ دوسری لڑکی کو لانے کا راستہ صاف ہو جائے, اور اس کا قتل اور مرڈر ہوتا ہے اس ہوٹل کے اندر, اور اسی تنور میں جلا کر یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ وہ تنور میں گر جانے کی وجہ سے یا اسٹوو کے جل جانے کی وجہ سے جل کر مر گئی. مسلمانوں, کیا یہ ظلم ہے کہ ہم 2 بیوی رکھ لیں, ہم ایک کے ہوتے ہوئے دوسری کو لے لیں, یہ ظلم ہے, لیکن ایک کا مرڈر کر دیا جائے, ایک کو قتل کر دیا جائے اور اس کے بعد دوسری بیوی کو لایا جائے, یہ جائز ہے. مسلمانوں, آج اس لیے اسلام پر پابندی کی بات لوگ کرتے ہیں کہ 2 بیویاں کیوں لگائی جا رہی. آؤ میں اور بتاؤں, سیتا رانی چڈھا کی بیٹی 15 سال پہلے, اور یہ عبارت 3 سال پہلے کی, 18 سال پہلے, سیتا رانی چڈھا کی بیٹی 15 سال پہلے جہیز نہ لانے کی وجہ سے جلا دی گئی. مجرم ابھی تک فرار ہے, اس کو گرفتار نہیں کیا گیا. یہ وہ ریکارڈ ہے جو پولیس اسٹیشن کے اندر بھی درج ہے, جو پارلیمنٹ کے اندر بھی درج ہے. ثبوت اور حوالے کا ذمہ میرے اوپر. آؤ ذرا ہم اور آگے بڑھیں اور دیکھیں, سماجی بہبود کا کام کرنے والی, فلاح و بہبود کا کام کرنے والی ایک عورت تھی, بھنواری دیوی. سن 1993 کے اندر بچپن کی شادی کے خلاف اس نے آواز اٹھائی کہ 10-10, 11-11 سال کی لڑکیوں کی شادی جو کر دی جاتی نہیں کرنا چاہیے. بچپن کی شادی کے خلاف اس نے آواز بلند کی, آواز اٹھائی. جانتے ہو اس کی سزا اس نے کیا بھگتنا پڑی اس بیچاری کو, اس بھنواری دیوی کو اس کی سزا یہ بھگتنا پڑی کہ ریزلٹ میں, نتیجے میں اس کے چچا نے اور چچا زاد بھائی نے, دونوں نے بھنواری دیوی کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا, زنا کیا, بلاತ್ಕಾರ کیا. یہ بیچاری ہاتھ مل کر رہ گئی, یہ اس کو سزا ملی ہے. مسلمانوں, عورت اور ہندوستان, آؤ اس موضوع پر جو میں نے لکھا ہے, جو نوٹ کیا ہے, اس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وزارت داخلہ کی نیشنل کرائم بورڈ میں بیور کا بیان ہے, وزارت داخلہ کی نیشنل کرائم بورڈ میں بیور کا بیان ہے کہ سن 1994 میں, لکھو میری بات, سن 1994 میں ہر اکاؤنٹمنٹ پر کسی نہ کسی ہندوستانی عورت پر جنسی حملہ ہوا ہے, اور ہر 102 منٹ پر